بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد طارق اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لائف کوچنگ کی نفسیاتی رہنمائی کے سلسلے میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے اپنی زندگی کو مناسب ترجیحات پر استوار کیجیے۔ آپ کی مقاصد، اہداف اور سرگرمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر استوار کرنے کی قابلیت آپ کی شخصیت کو مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ انسانی فطرت کا رجحان مٹی کو سونا بنانا اور مقاصد کے حصول کے لیے سخت محنت کرنا ہے، لیکن اکثر انسان اپنی عظیم تر صلاحیتوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے انہیں کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کاموں اور مقاصد کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں جن سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکیں۔ اپنی مناسب ترجیحات کا تعین کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز اہمیت کی حامل ہے۔ تمام چیزیں اور مقاصد جو آپ کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سے سب سے کون سی چیز اہم ہے، آپ کا یقین کیا ہے اور آپ کس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بہتر کارکردگی اور اعلیٰ عزت و توقیر اس وقت ہی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کی سرگرمیاں اور اہمیت ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب آپ کا یقین اور افعال ان کے بالکل موافق ہو جائیں اور آپ کے لیے سچی خوشی کا باعث بنیں۔ اس کے برعکس آپ کی ترجیحات اور سرگرمیوں کے تضاد کی صورت میں آپ کو تناؤ، پریشانی اور بے اطمینانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب آپ بظاہر کچھ کرتے ہیں لیکن آپ کا یقین اس کے موافق نہیں ہوتا یا آپ دل لگا کر وہ کام نہیں کر پاتے، اس صورتحال میں آپ کو شدید تناؤ اور کشمکش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ابتدا میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے کے لیے آپ کو ان مقاصد اور اہداف کو اپنانا ہوگا جنہیں آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ انتخاب کرنے میں آزاد ہیں۔ آپ کا انتخاب ہمیشہ ان چیزوں میں سے ہوتا ہے جن کو آپ بہت اہمیت دیتے ہیں اور جن کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کا غلط انتخاب آپ کے لیے مصیبت، پریشانی اور ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، اس کا تعین آپ کے افعال سے ہو سکتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے جو چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، آپ کا فعل بھی اس کے موافق ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کی بات، خواہش، ارادہ یا امید کے برعکس ہی ہو۔ آپ تو وہ کرتے ہیں جس پر آپ کامل یقین رکھتے ہیں۔ اپنی ذات کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے رویے کا مطالعہ کیجیے۔ اپنے انتخابات جو آپ اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں سے گزر کر کرتے ہیں کا مشاہدہ کیجیے۔ خاص طور پر آپ گزارنے کے اپنے طرز عمل کو جانچیے۔ انہی میں آپ کی اہمیت کی حامل چیزوں اور آپ کی ترجیحات کا عکس ہوتا ہے۔ آپ کا انتخاب آپ کے باطن کو آپ پر دوسروں پر ظاہر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کی ترجیحات کی ترتیب۔ آپ کی بہت سی ترجیحات ہو سکتی ہیں۔ یہ ترجیحات آپ کے خاندان، آپ کے کام، آپ سے منسلک لوگوں کا باہم عمل اور آپ کی ذات سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ عام اصول یہ ہے کہ آپ کا انتخاب ہمیشہ اعلیٰ ترجیح سے ہوتا ہوا کم اہمیت کی حامل ترجیح کی طرف جاتا ہے۔
آپ اپنی ترجیحات میں سے ہمیشہ اس ترجیح کو چنتے ہیں جو موقع کی مناسبت سے آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہو۔ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو دو ملتی جلتی ترجیحات میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اور قابل قدر ثابت ہو۔ آپ کی ترجیحات کی ترتیب ہی آپ کے کردار اور شخصیت کے معیار کا تعین کرتی ہے، اور آپ کی ترجیحات میں تبدیلی اصل میں آپ کی شخصیت میں تبدیلی ہے۔ آپ وہ ہیں جو آپ کی ترجیحات ہیں۔ آپ کی حقیقی ترجیحات ہمیشہ آپ کے افعال اور انتخابات میں نمایاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اپنے خاندان کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے اعمال یعنی ان کا کام، مشاغل، سماجی تعلقات اور ان کی تمام سرگرمیاں ان کے خاندان کی نسبت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے وہ اپنا وقت وقف کر دیتے ہیں۔ غیر شادی شدہ لوگوں کی ترجیحات شادی شدہ لوگوں کی ترجیحات سے مختلف ہوتی ہیں۔ ایک غیر شادی شدہ شخص پر ذمہ داریوں کا زیادہ بوجھ نہیں ہوتا۔ اس کی ترجیحات، اس کا کام، سماجی تعلقات، سیر و سیاحت، کھیل تماشا اور اس طرح کی دوسری سرگرمیاں ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور آپ کی اہم ترین ترجیح آپ کی بیوی بچے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں تو آپ مختلف انسان بن جاتے ہیں۔ وقت کی ترتیب کا ابتدائی نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنی ترجیحات کا تعین کریں۔ آپ جان لیں کہ آپ کون ہیں اور کیا چیز آپ کے لیے حقیقت میں اہم ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ اپنی سرگرمیوں کو منظم سے منظم تر کر لیں گے۔ اپنے باطن کو جانیے۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہی آپ کے لیے بہترین ہے، اپنے باطن کی پڑتال کریں۔ آپ یہ آسانی سے جان سکتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے صحیح ہے، کیونکہ جب بھی آپ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ترجیحات کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہو تو آپ اپنے باطن میں خوشی کی لہریں محسوس کرتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ ایسے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں یا ایسی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں جن کی طرف وہ اپنا طبعی رجحان نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ سے وہ غیر مطمئن اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس پیشے یا ذمہ داری میں خامی ہے، اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ وہ خاص ذمہ داری اس خاص شخص کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے انتہائی اہم نکتہ ہے، بہت سے ایسے کام ہیں جن کی طرف آپ طبعی رجحان نہیں رکھتے اور ان سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ اس طرح آپ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کام یا ارادہ ہی غلط ہے، وہ کام تو صحیح ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے طبعی رجحان، میلان، صلاحیتوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ خود کو جانیے۔ زندگی میں وہ کون سے شعبے اور کون سے کام ہیں جن کو کر کے آپ انتہائی خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ آپ زندگی کے کن شعبوں میں زیادہ کامیاب ہیں؟ کہاں سے آپ کی سرگرمیاں، آپ کی ترجیحات اور عزائم کے ساتھ واضح ہوتی ہیں اور یہ کہاں ہم آہنگ ہوتی ہیں؟ اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے اور اپنی زندگی کو منظم کرتے ہوئے تصور کیجیے کہ آپ اپنی سوچ کے مطابق حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سوچیے آپ اپنی کمپنی کے مالک ہیں اور آپ اپنی پسند کا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔
لہذا آپ وہی کام کریں جسے کر کے آپ تمام دن خوشی اور مطمئن رہیں۔ آپ کیا تبدیلیاں لائیں گے؟ آپ یہ سوال خود سے بار بار پوچھ سکتے ہیں۔ اگر میں آج اپنا کام سر انجام نہیں دے رہا تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے کل یہ کام کرنا ہوگا۔ جب آپ خود کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی زندگی، آپ کی اقدار اور آپ کے لیے کیا چیز اہمیت کی حامل ہے کا مطالعہ شروع کر دیں۔ تو ان کے حصول کے لیے آپ کو خود میں حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، اور یہی حوصلہ آپ کی زندگی میں اکثر بنیادی تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ واضح اقدار آپ کی واضح ترجیحات کا باعث بنتی ہیں۔ جب ایک مرتبہ آپ کی اقدار واضح ہو جاتی ہیں، چاہے وہ گھر کے بارے میں ہو یا کام کے بارے میں، ان سے آپ کی ترجیحات کا تعین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پیئر ٹو اصول کو آزمائیں۔ اپنی ترجیحات کا تعین کرنے کا ابتدائی نقطہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی اقدار کا تعین کر لیں تو یہاں پر اصول پیئر ٹو بھی اپنی زندگی کے ہر شعبے پر 20-80 کے اصول کا نفاذ کریں۔ اس اصول کو اٹلی کے ولفریڈ پیئر ٹو نے 1985 میں دریافت کیا۔ وہ کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی بھی معاشرے کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا گروہ آبادی کے 20% لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں چند اہم ترین وائٹل فیو کہا جاتا ہے۔ یہ گروہ ملک کی 80% دولت پر اختیار رکھتا ہے، اور دوسرے 80% لوگ غیر اہم اکثریت ٹرائبل مینیں کہلاتے ہیں، جن کی صرف 20% دولت پر اجارہ داری ہوتی ہے۔ کئی دوسرے تجربات نے ثابت کیا کہ 20-80 کا اصول معاشیات کی تمام سرگرمیوں پر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ 20-80 کے اصول کا نفاذ زندگی کے تمام شعبوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے کاروبار میں 20% گاہک آپ کی 80% آمدنی کا باعث بنتے ہیں۔ 20% مصنوعات سے آپ 80% نفع حاصل کرتے ہیں۔ 20% سیلز مین آپ کی مصنوعات کی 80% سیل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ پر غور و فکر کے بعد یہ انکشاف ہوگا کہ آپ کے 80% مسائل کے ذمہ دار آپ کے 20% گاہک ہیں۔ اس طرح 20-80 کے اصول کا نفاذ تقریباً ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ کی ذاتی زندگی میں اس اصول کا نفاذ ہوتا ہے۔ آپ اپنی خاندان کے لیے جو کچھ 20% کرتے ہیں تو اس کے نتائج اور صلہ آپ کو 80% خوشی اور اطمینان سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے وقت کا 80% گھر سے باہر ڈنر کے لیے گزاریں تو اس میں سے 20% آپ ان ہوٹلوں میں جاتے ہیں جو آپ کے پسندیدہ ہیں۔ اور جب آپ ریسٹورنٹ جاتے ہیں تو آپ 80% آرڈر اس کھانے کا دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ ایسا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ خود سے پوچھیں کہ کیا میں اعلیٰ ترین 20% سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں جو مجھے 80% فائدہ دیں گی۔ آپ اس اصول کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی وقت آزما سکتے ہیں۔ کچھ کرنے سے پہلے سوچئے کہ وہ کون سے 20% اہداف ہیں جو آپ کی 80% کامیابی کا باعث ہوں گے۔ پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کی تعمیر کریں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔